جہاں تک تعلق ہے ان پاک باز اور پاک دامن اور مومن عورتوں کا جنہوں نے جنت میں جانا ہے، تو ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جنت میں اپنے اسی خاوند کے ساتھ ہوں گی جس کے ساتھ وہ دنیا میں زندگی گزارتی رہی ہوں گی، شرط یہ ہے کہ وہ خاوند بھی جنت میں پہنچ جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور اشکال پیدا ہو جائے گا کہ عام طور پہ دنیا میں عورتیں اپنے خاوند کی کئی حرکتوں سے تنگ ہوتی ہیں، اس کی کئی عادتوں سے تنگ ہوتی ہیں، اس کے اخلاق سے تنگ ہوتی ہیں، تو یہی خاوند انہیں جنت میں ملے گا تو پھر ان کو کیا ملا؟ تو جواب یہ ہے کہ جنت میں جب یہ خاوند ملے گا اس میں وہ عیوب نہیں ہوں گے، وہ کمزوریاں نہیں ہوں گی، اور وہ اس میں غلط عادتیں نہیں ہوں گی جن کی وجہ سے بیوی دنیا میں تنگ رہی۔ جنت میں یہی خاوند اس طرح ہوگا کہ اس میں ہر وہ خوبی ہوگی جو اس کی بیوی چاہتی ہوگی، اور وہ ہر اس عیب سے پاک ہوگی جس عیب سے پاک ہونا اس کی بیوی اس کو دیکھنا چاہتی ہو، ہر قسم کے عیب سے پاک ہوگا۔ اور سب سے اہم بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہ جنتیوں تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تمہارا دل چاہے گا، تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو انسان کا دل چاہے گا، جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو سکون ملے گا، سرور ملے گا۔ تو اس لیے عورت کے لیے جنت کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ خاوند کے لحاظ سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کا خاوند ایسی شکل و صورت میں ہوگا کہ وہ اس کے اوپر رشک کر رہی ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے ان عورتوں کا جنہیں دنیا میں شادی کرنے کا موقع نہیں ملا، تو علماء کرام ان کے بارے میں وضاحت یوں کرتے ہیں کہ ایسے مرد بھی ہیں جنہیں دنیا میں شادی کرنے کا موقع نہیں ملا اور وہ جنت میں پہنچیں گے۔ تو اس لیے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کو باہم جمع کر دیں گے۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی عورتیں ایسی ہوں گی جن کے دنیا میں کئی خاوند رہے ہوں گے۔ آپ اسماء بنت امیس کو دیکھ لیں، ان کے پہلے خاوند کون سے ہیں؟ ان کے جو مشہور خاوند ہیں پہلے وہ کون سے ہیں؟ جناب جعفر۔ جعفر فوت ہوئے تو کس نے ان سے شادی کی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، خلیفہ اول نے، خلیفہ راشد نے۔ وہ فوت ہوئے تو کس نے شادی کی؟ امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ایسی عورتیں رہی ہیں جن سے کئی خاوندوں نے شادی کی ہے۔ عاتقہ بنت زید کو آپ لے لیں، ان سے کئی لوگوں نے شادی کی ہے۔ ایک خاوند فوت ہوا، دوسرے نے کر لی شادی، وہ فوت ہوئے، تیسرے نے شادی کر لی، کیونکہ وہ زمانہ پاک دامن پاک باز لوگوں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں وہ کسی عورت کو خاوند کے بغیر عام طور پہ نہیں رہنے دیتے تھے۔ عورت کا خاوند فوت ہوتا، عدت ختم ہوتی، لوگ نکاح کا پیغام بھیج دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عورت کو سہارے کی ضرورت ہے، اس کو رہائش کی ضرورت ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کو ایک چھتری کی ضرورت ہے۔